السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے میں آج آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 136 کے لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور یہ ایک خط ہے، اور یہ خط جو ہے حروف جارہ کے تحت آئے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں اس خط کے اندر حروف جارہ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد والی کون سا اسم ہے ان کو اس کا اعراب کیا ہے غور کرنا ہے۔ آئیے ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ عزیز کے معنی ہوتے پیارا، تلقا یا تلقا تلقین کے معنی ہوتے ہیں۔ ایسے تو کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے حاصل کرنا، پانا، ریسیو کرنا۔ عشیت امس کے معنی ہوتے ہیں کل شام، عشیت امس کل کا شام یا کل شام۔ صدق یصدق صدق کے معنی ہوتے ہیں سچا ہونا۔ زن کے معنی ہوتے ہیں گمان، خیال، اس کی جمع ہوتی ہے جنون۔ انتظار ینتظر انتظار کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا۔ اشتیاق معنی ہوتے ہیں اشتیاق، شوق سے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اما بعد، اور اس کے بعد، یا اور اس کے بعد میں نے کل شام تمہارا خط پایا۔ اور تو اپنے گمان میں سچ نکلا۔ گمان کیا کیا جا رہا تھا کہ ہم تمہارے خط کا بڑے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، ہم تمہارے خط کا بڑے اشتیاق سے انتظار کر رہے تھے۔ لقد سرني كثيرا أن المدرسة جوها قد أعجبك۔ سر يسر سرن و مسرتن کے معنی ہوتے ہیں خوش کرنا۔ سرنی مجھے خوش کر دیا، یعنی مجھے اس سے خوشی ہوئی، اس کتاب نے مجھے خوش کر دیا۔ سرنی هذه الكتاب، اس پین نے مجھے خوش کر دیا۔ سرنی هذا القلم، مجھے اس قلم نے خوش کر دیا، یا مجھے اس قلم سے خوشی ہوئی۔ جون کے معنی ہوتے ہیں فضا، ماحول۔ آج ایجاب کے معنی ہوتے ہیں پسند آنا، اس نے تم کو تعجب میں ڈال دیا، اس نے تم کو موہ لیا، یعنی اس نے تمہیں پسند آیا، اس نے تم کو تعجب میں ڈال دیا۔ دیکھیے یہاں سے پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے۔ مجھے اس بات سے بےحد خوشی ہوئی کہ مدرسہ اور اس کا ماحول تم کو پسند آیا۔ اما ہلاؤک وما ذکرت من قلقک واضطرابک۔ ہلیع یحلو، ہلعن کے معنی ہوتے گھبراہٹ، گھبرانا یعنی گھبراہٹ،
اور کری کا یکلق کو کلکن بے چین ہونا، مصدر معنی بے چینی، اور اضطراب کے معنی بھی سیم ہے، بے چینی۔ طبیعی کے معنی ہوتے قدرتی، طبیعی قدرتی۔ رہی بات تمہاری گھبراہٹ اور وہ جس کا تم نے ذکر کیا ہے، یعنی اپنی بے چینی کا، اور رہی بات تمہاری گھبراہٹ کی اور تمہاری اس بے چینی کی جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے، جس کا تم نے تذکرہ کیا، تو وہ فطری بات ہے۔ مرعون کے معنی ہوتے ہیں انسان، فارق یفارق کو مفارقہ معنی چھوڑنا، جدا ہونا، اہل و عیال، دیار معنی اپنے گھروں بار۔ یہاں سارا یسیر و سیرن کے معنی ہوتے ہیں، منتقل ہونے کے معنی میں بھی ایک آتا ہے، توجہ چاہیں گے۔ سارا کئی معنی میں ہوتا ہے، سارا جعل کے معنی یعنی افعال شروع میں بھی استعمال ہوتا ہے، سارا افعال ناقصہ کے طور پر یعنی ہو گیا کے معنی حالت کو چینج کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور سارے کے ایک معنی ہوتے ہیں منتقل ہونے کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، توجہ چاہیں گے۔ انیس، انیس یانسو انسن کے معنی مانوس ہونا، انیس وہ جس سے انست حاصل کی جائے، اور صدیق معنی دوست، اور استوحش یستوحش استحاش معنی وحشت محسوس کرنا۔ نشأ ینشأ، نشأ معنی پیدا ہونا، پرورش پانا۔ الف یالف الفتن کے معنی ہوتے ہیں مانوس ہونا۔ مر یمر مرن یا مرورن کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا۔ استانس استیناس کے معنی ہوتے ہیں مانوس ہونا، انس کو چاہنا یعنی مانوس ہونا۔ ترجمہ دیکھیے مکمل یہاں سے، فضائل کے معنی طبی، تو یہ فطری بات ہے، تو یہ فطری بات ہے کہ فطری بات ہے، کیونکہ انسان جب اپنے اہل و عیال اور گھروں کو چھوڑتا ہے اور ایک ایسی جگہ جاتا ہے جس میں یا جہاں جس میں کوئی جس میں کوئی محبوب نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا دوست ہو جس سے، اور نہ ہی کوئی دوست ہو، تو اس جگہ وہ وحشت محسوس کرتا ہے، تو اس جگہ وہ وحشت کرتا ہے۔ کذالک انت یا عزیز انک فارقت الجو، اسی طرح تو اے میرے پیارے، تو نے اس فضا کو چھوڑا، اس ماحول کو چھوڑا جس میں تو نے
پرورش پائی اور ایک ایسی جگہ گئے جس سے تم اس سے پہلے مانوس نہیں تھے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم پر چند دن نہیں گزریں گے کہ تم اس سے کیا ہو جائے گے، مانوس ہو جاؤ گے۔ کذالک انت، اسی طرح تم اے پیارے، تو نے اس ماحول کو جس میں پروان چڑھے، اور ایک ایسی جگہ گئے، اور ایک ایسی جگہ گئے جس سے اس سے پہلے مانوس نہ تھے، ولیکن ارجو اللہ تمر بک ایام، لیکن مجھے امید ہے کہ چند دن گزرتے ہی تم اس سے مانوس ہو، نہیں گزریں گے تم پر چند دن، مگر یہ کہ تم اس سے مانوس ہو جاؤ گے، یعنی چند دن گزرتے ہی تم اس سے مانوس ہو جاؤ گے، لیکن مجھے امید ہے کہ چند دن گزرتے ہی تم اس سے مانوس ہو جاؤ گے۔ ان کا ولد رشید کے معنی ہوتے ہیں یہاں عقل مند، ہدایت یافتہ، رشد یرشد رشاد، ہدایت پانا، رشید فعیل کے وزن پہ ہے، ہدایت پانے والا یعنی ہدایت یافتہ ہو۔ عرف یعرف کے معنی جاننا ہے، فضل العلم، علم کی فضیلت، فلا حاجت الی المزید، مزید اس موقع پر یا اس وقت مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بک شوقن، تمہارے شوق کے لیے کافی ہے، کیا؟ ماں، یہ جو ماں ہے کفا کا فاعل ہے، یاد رکھیں۔ قرأت من حدیث رسول، تمہارے شوق کے لیے اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو تم نے پڑھا ہے کافی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ فإن الملائکۃ لا تضع وضع یضع، وضع کا معنی رکھنا، طالب علم کے لیے، رضم بما صنع، اس چیز سے خوش ہو کر جو انہوں نے کیا، یعنی ان کے عمل سے خوش ہو کر کے۔ فاللہ یخیر لک، خیر یخیر تخیر کے معنی ہوتے ہیں خیر کی توفیق دینا، اور رزق یرزق، رزق علم نافع معنی ہے آپ کو علم نافع دے۔ کل ایک لوگ کلام اور حفظ یحفظ، حفظن کے معنی دونوں کے معنی کیا؟ حفاظت کرنا، اور انا یعنی انین و عنایتن کے معنی ہوتے ہیں توجہ دینا، مصدری معنی لیں گے توجہ۔ اسی طرح رعا یرعا رعیتن، توجہ دینا، تو اس کے معنی بھی کیا ہے؟ توجہ دینا۔ دیکھیے آپ ترجمہ مکمل، اور تم ایک ایسا ہونہار لڑکی ہو جو علم کی فضیلت، جانتے ہو۔ فی حاضر الساعہ، اس وقت مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو اس وقت مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کفا بک شوقا ما قرأت من حدیث رسول، تمہارے لیے
تمہارے شوق کے لیے کافی ہے وہ جو تم نے پڑھا اللہ کے رسول کی حدیث میں سے. تمہارے شوق کے لیے اللہ کے رسول تمہارے شوق کے لیے وہ حدیث جو تم نے پڑھی ہے کافی ہے. اور اللہ کے اور تمہارے لیے شوق کے لیے وہ حدیث جو تم نے پڑھی ہے کافی ہے. وہ حدیث کیا ہے دیکھیے. بے شک فرشتہ ایک چیز چھوٹا ہوا یہاں پہ. اجنحتہا اجنحتہا بے شک فرشتہ اپنے پروں کو رکھتا ہے. بے شک فرشتہ طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتا ہے. بے شک فرشتہ طالب علم کے لیے اپنے پروں کو اس کے عمل سے خوش ہو کر بچھاتا ہے. چنانچہ اللہ تمہیں خیر کی مدد ہے، لہذا اللہ تم کو خیر کی توفیق دے اور تم کو علم نافع عطا فرمائے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو اپنے توجہ سے تمہاری حفاظت کرے. والسلام. تمہارا والد. تو آپ سبق سے متعلق دیکھیں یہاں پہ حروف جر کا استعمال دیکھیں کتنا ہے. فی حرف جر اس کی وجہ سے زن مجرور، بی حرف جر یہ اس کی وجہ اشتیاق مجرور، من حرف جر جس کے وجہ قالقی کا یہ مجرور، من التبی یہ حرف جر مجرور، الہ حرف جر مجرور، الہ حرف جر اور مکان مجرور، فی حرف جر، فی حرف جر ذالک المکان مجرور، فی حرف جر، من حرف جر، بی کا بی حرف جر، بی ہی میں بی حرف جر، الہ حرف جر، من حرف جر، لی حرف جر، بیمان بی حرف جر، لکم میں لام حرف جر،
عنایا میں بی حرف جر، رعایا بی حرف جر. تو یہ رہا ہماری تمرین 136. امید ہے کہ یہ تمرین آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.